بسم اللہ السلام علیکم. جو حال ہی میں دو وفات دو فوتگیاں ہوئی ہیں. ایک کیا کہتے ہیں بڑی عمر کی ایکٹریس تھی. میں کسی کا کبھی نام نہیں لیتا اس لیے میں ابھی بھی نام نہیں لیتا. 2-3 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ سننے والوں کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور یہ کہ ہمارے پاس ہر چیز کی شواہد نہیں ہے، تو کس کی کس سرکمسٹانسز میں ڈیتھ ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو خبر ہم تک پہنچی ہے، میں صرف اس کو کرتے ہوئے، ایک بڑی عمر کی سینئر ایکٹریس جو اپنے گھر میں فوت پائی گئیں. 5 دن ہو گئے ان کی ڈیڈ باڈی میں سے بدبو اٹھنا سٹارٹ ہوئی. تب لوگوں کو شک ہوا اور ان کو اپروچ کیا اور وہ فوت ہو چکی. اور اس کے بعد ابھی ایک اور جوان خاتون ہے، ان کا انتقال ہو گیا. بہت ہی دردناک ان کی، عبرتناک ان کی ڈیتھ کی سٹوری ہے. اور اس کے بعد تحقیقات چل رہی ہے کہ وہ آیا قتل تھا، نیگلیجنس تھی، کیا تھا، جو بھی تھا اس پہ وہ تحقیقات چل رہی ہے. اس پہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کئی ایسے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے جو اسی طرح سے، مطلب کہ اس میں کچھ ٹک ٹاکرز بھی شامل ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جس کا مجھے آج تک ایک بہت زیادہ غم رہتا ہے نا، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہے. میں اگر غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں یا آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سے بڑا سپر سٹار میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. ظاہر سی بات ہے مجھ سے پہلے گزرے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بھی موجود ہوں گے. میں نے عامر لیاقت حسین صاحب جیسا سپر سٹار نہیں دیکھا، جس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان سے میں اختلافات رکھنے کے باوجود احتراماً، جب وہ میری یونیورسٹی آئے تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم سر. میں ان سے اختلافات رکھتا تھا شدید قسم کے، کیونکہ میں اس وقت جس فرقے کو بلانگ کرتا تھا ایز اے مسلم. اب تو میں اپنے آپ کو کسی فرقے سے اسائن نہیں کرتا، جبکہ میں جماعت کا حصہ ہوں. مطلب کہ میں ہر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، بریلوی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو. میں اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کرتا کسی سے، میں جماعت کا حصہ رہتا ہوں. الگ اپنا دین نہیں میں نے بنایا، اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں ہے. لیکن اس وقت میں جس فرقے سے تھا اس کے، کیونکہ وہ اس وقت اگینسٹ تھے، تو میں ان سے کافی شدید اختلافات رکھتا تھا. لیکن میرے والدین کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں گالی گلوچ پہ اتر آؤں، برا بلا کہنے پہ اتر آؤں. لیکن میں شدید اختلاف رکھتا تھا. لیکن اس کے باوجود میں نے کیا کہا، ان کی پرسنالٹی کا کرشمہ اتنا تھا کہ چاہے وہ عالم دین کا پروگرام ہو، چاہے وہ کامیڈی کا پروگرام ہو، چاہے وہ سیریس پروگرام ہو، یار وہ شخص ایسے، اللہ نے ان کو ایک ٹیلنٹ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو ایک جگہ کر لیتے تھے. ہی واز اے ریمارکیبل پرسن. ان کی ڈیتھ اور جن سرکمسٹانسز میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور آخر میں جس طرح سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے، جو ان کے چہرے سے عیاں تھی، واضح تھی، وہ مجھے اتنا ہرٹ کرتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کو وہ کس لیول پہ سپر سٹارڈم کے کس لیول پہ وہ ہے، کیسے لوگ اس پہ محبت کرتے ہیں، دل و جان سے اس کے اوپر چھڑکتے ہیں اپنی جان. لیکن وہ اندر سے اتنا دکھی ہو چکا ہے ان انسانوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ وہ مر گیا، اس کا دل پھٹ گیا. اسی طرح سے جو یہ 2 خواتین ان کا انتقال ہوا ہے، چاہے یہ مرڈر ہے، چاہے یہ ریئل ڈیتھ ہے، جو بھی ہے، یہ بھی تنہائیوں کا شکار تھے، یہ بھی ڈپریشن کا شکار تھے. اور اسی طرح سے ایک بچی جس کا کچھ دن پہلے مرڈر ہوا، پھر ایک بچی جس کو ایکسپوز کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کیس ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1، ڈپریشن از ریئل. ڈپریشن ایک بہت ریئل چیز ہے. اور میں ڈپریشن کا مرض سے گزر چکا ہوں، اپنے پہلے والد کی انتقال پہ، پھر اپنی نانی کے انتقال پہ. میں کس حد تک پاگل تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. میں قبرستان کے اندر اپنی نانی کی قبر پہ لیٹا سو جاتا تھا، پھر گھر آتا تھا. اللہ نے مجھے بچا لیا، میں ٹھیک ہو گیا، دوائیاں کھائے بغیر ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے. لیکن ڈپریشن از ریئل. ڈپریشن سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق آپ جوڑ کے رکھیں. شہرت اور عیاشی کی زندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. شہرت انسان کو ڈپریشن کا مریض بناتی ہے، آپ یقین کیجئے. میں نے سیدنا عمر فاروق کی بایوگرافی میں پڑھا تھا کہ شہرت ایک بیماری ہے. جس کو مشہور ہونے کا شوق ہو وہ سمجھ لے کہ وہ بہت بڑی بیماری کا شکار ہے. شہرت ایک بہت بڑی بیماری ہے، انسان کو بیمار کرتی ہے، ڈپریشن کا مریض بناتی ہے.
اچھا کام کرو، چاہے وہ تمہاری پڑھائی کی فیلڈ ہے، چاہے تمہاری آفس کی فیلڈ ہے، لیکن اگر تم اس کے طلبگار ہو جاؤ گے نا کہ میں ہی میں، ابلیس کی طرح کہ میں ہی میں، تو تمہیں ڈپریشن کا مرض ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ڈیزائن ہی نہیں کی گئی ہے ہر چیز باقی رہنے کے لیے. تو جس کو طلب ہوتی ہے شہرت کی، جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے پہلے اندر سے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی مر جاتی ہے. شہرت انسان کو مار دیتی ہے، ڈپریشن کا مریض بناتی ہے. یہ تو ہو گئی پہلی چیز. اللہ سے جڑو، شہرت سے بھاگو، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو جو آپ کو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا بار بار ریمائنڈر کرائیں، تاکہ آپ اس چیز سے نکل جائیں کہ میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ اچیو کرنا ہے، میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، میرا کچھ مقام ہونا ہے. کرو اس کی محنت، یہ بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. کرو، کام کرو، ایفرٹ کرو، ورکنگ کرو، محنت کرو، اس میں وقت صرف کرو، اس محنت کو کرنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس میں وقت صرف کرو، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ. مقصد صرف اللہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا دین سیکھنا مقصد ہونا چاہیے، اس کی پروپیگیشن ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں. یہ آپ کی ایکچوئل مقصد ہونا چاہیے. شہرت کے لیے نہ دین کو حاصل کرو کہ میں دینداری میں شہرت حاصل کروں، میں سب سے بڑا عالم دین بن جاؤں. کسی بھی چیز کی شہرت آپ کو ڈپریشن کا مریض بناتی ہے. اکثر جو لوگ اپنی جانیں خود لیتے ہیں ان کو دیکھ لو کہ وہ کیوں جان لیتے ہیں. سب کچھ ملنے کے باوجود ان کے اندر ایک ایمپٹینس ہوتی ہے، اپنی جان لے لیتے ہیں. شہرت از اے کلر. اس شہرت کے پیچھے نہیں بھاگو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جتنی بھی اموات میں نے گنوائی آپ کو، چاہے کوئی اپنے گھر میں کسی بھی وجہ سے خود مر گیا، چاہے وہ تنہائی کا شکار تھا تو کوئی آیا نہیں پوچھنے کے لیے، چاہے کسی کا مرڈر ہوا، چاہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا تو نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ بہت بڑی ایک، آئی لو ہم. اختلافات کے باوجود آئی وڈ سے آئی لو ہم. ایون دین آئی لوڈ ہم اینڈ ایون ناؤ آئی لو ہم. اور جس طرح سے ان کا انتقال ہوا، اٹ واز ریئلی ہارٹ بریکنگ. مگر اس کے بعد جو یہ چھوٹی بچیاں ابھی ماری گئیں، جن کو مار دیا گیا، اللہ ان پہ رحم کرے، یہ شہرت نہیں تو ان کی جان لے لی، مشہور ہو گئی تھی نا. اور یہ شہرت ہی تو ہے جو اس وقت نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں یوٹیوبرز کی کمائی کو، ان کی عیاشیوں کو، ان کی لیوشنس کو، تو نوجوان نسل بھی برباد ہو رہی ہے. وہ دین کو سیکھنے کے بجائے، وہ دین کے علم کو پروپیگیٹ کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو ریفائنمنٹ کرنے کے بجائے وہ غلط اس کی طرف جا رہی ہے. کسی کو میری ولاگنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا آپ تو مشہور ہی نہیں ہو رہے کیونکہ آپ وہ کر نہیں رہے. پھر انہوں نے کچھ ولاگرز کے نام لیے. میں نے کہا آپ مجھے ان کا مثال دے رہے ہو، میں یہ لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا؟ گالی گلوچ، روسٹنگ، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی بے عزتی کرنا. میں بھی فنی ویڈیوز بناتا ہوں، میں بھی اس کے اندر مذاق کرتا ہوں، لیکن آپ یقین کرو میری ویڈیو کے اندر جو کوئی بھی ہوتا ہے میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کامیڈی ہو کسی کی تذلیل نہ ہو، اور اس ہر ایک شخص سے معافی مانگتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، اجازت دیتا ہوں. کنسنٹ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہوں، نہیں ہوتا میں نہیں کرتا. یہ ڈر خوف اللہ کا آپ کے اندر کیسے آئے گا جب تک آپ سیکھو گے نہیں اللہ کے دین کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو. شہرت انسان کو مار دیتی ہے. میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا ایک بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ یہ واقعہ سچا ہے یا صرف ایک تخلیق کردہ واقعہ ہے. لیکن واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان اپنے گھر سے نکلا تیار ہو کے، خوبصورت تیار ہو کے. تو جی میرا بیٹا، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو بی ڈن ان 5 minutes آئی گیس، اوکے. وہ نوجوان تیار ہو کے اپنے گھر سے نکلا، خوبصورت ٹیشن مشن کر کے، اور روڈ کے اوپر جب چلنے لگا تو ایک بزرگ اسے ملے. وہ بزرگ، ان کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا، وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا اس چال سے مت چلو، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جی تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں بیٹا آپ کو تو میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. کہتے ہیں اچھا بتاؤ پھر میں کون ہوں؟ کہتے ہیں شروعات آپ کی ایک گندے پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور آپ کا اختتام یہ ہے کہ آپ گندگی اور بدبو کا ڈھیر ہوں گے، اور اس کے درمیان آپ چلتے پھرتے پیشاب اور پخانے کے کٹورے ہیں. بتائیں میں نے آپ کو صحیح پہچانا؟ تو وہ لڑکا رونے لگا. بڑی بات ہے اس لڑکے کی، اگر کہانی کے مطابق وہ سچی کہانی ہے تو بڑی بات ہے کہ اس کا دل اس پہ پسیج گیا. یہاں پہ تو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں چل نکل، وہ رو پڑا. وہ کہتا ہے آپ نے مجھے صحیح پہچانا. دیکھو یہ ہے انسان کی اوقات. اگر تو یہ واقعہ سچا ہے تو بھی صحیح ہے، مگر اگر سچا نہیں ہے تو اس کا فلسفہ کتنا اچھا ہے کہ تمہاری ایکچوئل اوقات یہی ہے. یہ شرٹ میری اتار دو، یہ میری کپڑے اتار دو، میں کیا ہوں؟ ایک انسیمیٹریکل، گندا، پسینے سے بھرا ہوا جسم جس کو اگر آپ ایک دن سے زیادہ نہ دھو تو بدبو کرنے لگے گا، چپچپا ہو جائے گا. ایک وقت کے ٹوتھ پیسٹ میں نہیں کروں تو میرے منہ سے بدبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی.
میرا پیٹ خراب ہو جائے تو میرے اندر سے غلاظت نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ ہے ہماری اوقات, یہ ہے ہماری حیثیت. تو کیا شہرت, کیا بڑا پن, جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے, ان کے قبر کے معاملات اچھے کرے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے ان کا قتل ہوا ہے, چاہے وہ اپنی نارمل ڈیتھ مرے ہیں, جو بھی حالت ہے. اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پڑوسیوں کے حقوق کا احساس پیدا کرے, کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں کہ یار پڑوس میں ہو کیا رہا ہے. جس دن یہ انتقال کا واقعہ ہوا تھا اس کے 2 دن بعد جمعے کی نماز تھی. میں اپنے مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق تم لوگ ادا نہیں کرے, تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے. مغربی دنیا کے اندر یہ عام بات ہے, وہاں پہ آئے دن یہ چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق نہیں وہ فالو کرتے, جبکہ وہ لوگ انسانیت میں ہم سے شاید زیادہ بہتر ہیں. ہمارے ہاں تو پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں, اس کے باوجود یہ جو آلموسٹ جو یہ انڈسٹری ہے یہ خود پسندی اور بڑی تنگ دل انڈسٹری ہے. محلے میں تو پھر بھی ہم لوگ سب ساتھ ایک محبت پیار سے رہتے ہیں, مگر یہ انڈسٹری کے جو لوگ ہیں نا یہ بڑی تنگ دل اور تنگ نظر قسم کی انڈسٹری ہے. یہاں پہ حسد ہے, رشک ہے, ایک دوسرے سے کدورتیں ہیں. شہرت انسان کو مار دیتی ہے. تمام میرے نوجوان بچے بچیاں اور ایون ہمارے وہ حضرات جو اس انڈسٹری سے منسلک ہیں, آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں شہرت کے پجاری نہ بنو. یہ شہرت انسان کو اوکے بٹ یو ہیو ٹو واش اٹ. No, it wasn't there. Listen to me. I think you should throw it away. This is not a toy. It's a spoon. And someone. No. It is a spoon shaped like a spade. It's actually a spoon. Somebody must have used it. We don't know. No, it Is was in our home. Achha, then go and clean it. At least wash it first before using it. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شہرت کے بھوکے نہ بنو. شہرت کو اس حد تک رکھو کہ وہ اگر اللہ تمہیں دے ٹھیک ہے, لیکن اس کے طلبگار نہ بنو. میں نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں, لیکن کتنی ساری ایسی ادارے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو. اس میں ایک ادارہ ہے جس کے بانی اپنا چہرہ تک نہیں دکھاتے اور اللہ ان کو عزت دیتا ہے, اور ایک ادارہ ہے جس کے بانی چاہتے ہیں کہ مجھے ہر کوئی جانے پہچانے. اور دیکھو ان کا کس طرح سے سوشل میڈیا پہ مذاق بن رہا ہے. تو سوشل میڈیا, شہرت, یہ سب بکواس ہے. آپ کا اینڈ ایسا ہوتا ہے تنہا اور انتہائی غم زدہ. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جب گئے اور جو یہ خواتین گئیں, انہوں نے ہمارے دل پھاڑ دیے غم سے. ٹھیک ہے, خیال کرو, لوگوں سے محبت کرو, احترام کرو, لوگوں کا خیال کرو, پڑوسیوں کا خیال کرو, اور شہرت کے طلبگار نہ بنو. جزاک اللہ. السلام علیکم.